اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ مطلب جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو ہم اور آپ ولی کہتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قوت دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں ناک بننے کا مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کو جو قوت ہوتی ہے اس قوت سے زیادہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ ایسے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، مگر ہمارا دیکھنا ان کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہیں جہاد پہ بھیجا تھا، تو دشمن کا غلبہ ہونے لگا اور مسلمان فوج شکست کھانے لگی، تو وہیں سے انہوں نے پکارا تھا یا عمرہ، اور تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر تھی، اور حضرت عمر فاروق اعظم یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، وہاں سے انہوں نے پکارا یا عمرہ، تو یہیں سے انہوں نے بتا دیا یا ساریہ الجبل، یعنی انہوں نے مدد مانگی یا عمرہ، اے عمر مدد کیجیے، تو انہوں نے یہاں سے جواب دیا اے ساریہ پہاڑ کو پناہ بنا لو۔ 300 کلومیٹر کی دوری سے، تقریباً 300 کلومیٹر، اتنی دوری سے آواز کو سننا، پھر جواب دینا، ان کو اپنی بات پہنچا لینا، ان کو اپنی بات پہنچا دینا، یہ وہ خاص طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ورنہ ہم نہیں سن سکتے اتنی دوری سے۔ ہمارے لیے ابھی یہ 100-200 کے مجمع میں مجھے بات کرنے کے لیے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ بغیر مائک پوری دنیا سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خاص قوت اور تصرف جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص قوت سے انہیں دیتا ہے، اپنی طاقت دیتا ہے انہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور صدقے میں ملتی ہیں۔ یہ اچھی طرح سے یاد رہے، ورنہ یہی کام اگر کوئی جادوگر کر جائے تو وہ طاقت اللہ کی طاقت نہیں ہے، اس نے شیطانی طاقت دی ہوئی ہے جس سے اس کا بیڑا غرق ہونا ہے، اور یہ طاقت جو ہے یہ ختم ہونے والے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا والی طاقت ہے اور وہ شیطان کو خوش کرنے والی طاقت ہے۔ تو ان دونوں طاقتوں میں فرق ہے۔ اچھا، تو یہ نبی کے وسیلے سے ملتی ہے، گویا کہ وہ نبی کا غلام ہونا چاہیے، جس کے پاس یہ طاقت ہوگی وہ نبی کا غلام ہوگا۔ علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، یعنی وہ غیب کی خبریں بھی جاننے لگتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں بھی جاننے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جو لوح محفوظ کو ایسے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، غیب کی خبریں دیتے ہیں، لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں، کس کے مقدر میں کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ علوم غیبیہ ہیں۔ ان میں سے بہت کو ما کانا و ما یکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، یعنی کہ ما کانا ما یکون مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ما کانا و ما یکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور صبح قیامت تک اس بیچ میں جتنی باتیں ہونی ہیں یا ہو چکی وہ سب، ان سب کو ما کانا و ما یکون بولتے ہیں، یعنی کہ اولیاء کو اتنی تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دیتا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ مگر یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور عطا سے بے وساطت رسول کو غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں کیا جا سکتا، یعنی بغیر نبی کے وسیلے کے، بغیر ان کے مرضی اور رضا کے کسی کو بھی یہ غیب نہیں مل سکتا۔ یہ جسے بھی ملتا ہے میرے نبی کی رضا سے ملتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے، مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص قوتیں دیتا ہے، وہ ہم ہی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے، یعنی جو اولیاء سے کرامتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی ولی مردہ زندہ کرتے جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اگر کوئی ولی کچھ ایسی ہی عجیب چیزیں دکھلا دے، کسی کا مرض کبھی ٹھیک نہ ہوتا وہ ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دے، کوئی اندھا ہو اس کو آنکھ دے دے، کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے اولاد دے دے، دعا کر کے رب کی بارگاہ سے دلا دے، تو یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ کرامتیں حق ہیں، ایسا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے موجود ہے۔ تو جب قرآن سے موجود ہے تو اس کا منکر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا، اور قرآن کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔
مگر صرف اگر کرامت کا انکار وہ کرتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہے۔ اولیاء حق سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عام بندوں کی طرح ہمارے ہی طرح ہوتے ہیں، مگر قوت جو ان کے اندر مل جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کیے ہوئے ہوتے ہیں، نبی ان سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ رسول جس سے راضی ہو جائیں، جو چاہیں دیں، جس قدر چاہیں دیں۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض اور سوال کرنے والے؟ تو یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اچھا عقیدہ رکھنا